إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم واجب التکریم حاضرین کرام، دنیا طرح طرح دے انسان ہمیشہ تو چلے آتے، ہن بھی لوگوں کے مسلک اور مذہب مختلف ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جڑے بالکل اللہ تعالیٰ دے قائل ہی نہیں، اسی انہوں نے دہڑیا کہہ دینے منکر کہ کوئی اس دنیا نو بناؤن والا نہیں، آپ پہ ہی چلی آ رہی، آپ پہ چلتی جاندی۔ کچھ ایسے ہیں جڑے اندے بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مگر وہ آپ نہیں چلا رہا، انہیں اپنے محبوب اور پیارے بندیاں دے حوالے کرتا، وہی ہوں رزق دیندے ہیں، وہی بیماریاں تو شفا دیندے۔ اس تو اللہ تعالیٰ ہوں صرف اس طرح ہے جویں ملک دا ایک نا دستوری حکمران ہوندا بھی وہ بڑا انعام لکھا جاندہ بھی صدر ہوا، اختیار سارے وزیر اعظم کو۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام بھی وزیر اعظم ہیں، اولیاء اللہ انہوں دے نائب ہیں۔ اس تو ہوں جو کچھ کر دے کراؤں دینا یہ نیک بندے کر دے، یہ جو میں اللہ تعالیٰ نے معذلہ تنگ کر دے رہنا اللہ کرا کرے نہیں ٹھیک۔ اللہ نے وہ بنا دیتے دفتر، انہوں کی طرف رجوع کرو، انہوں کو اپنے کام لاؤ، انہوں شرک کیا جاتا۔ ارے بھی بہت پرانی بیماری ہے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نالوں بندیاں نوں توڑ دیتا کہ بندیاں نوں اپنے رب نہ کوئی کام نہیں رہا۔ انہوں نے کتے مولا علی کام دین والا، کتے مولا حسین دیندے، کتے پیر دستگیر دیندہ، اور انہاں وظیفے بنا لے اسم اعظم، توبہ توبہ، جو اللہ رسول اسم اعظم دسے جو انہوں چھڑ کے نا امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادرہ، توبہ ایسے کفر کر۔ تو مشرک لوگ بھی جڑے اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب بخش دینے ہیں، انہاں نہیں بخشنا۔ انہوں نے جویں پٹواری کے اللہ نہ کٹ کے دجے دینا زمین لا دینا نا، میری ساری حکومت دجے نے دیتی، خدائی میری کھولے اور کیا تیس قبر والا سب کردہ از قبور کوہنا میج ہوئی حجات، قبراں ٹٹھیاں ہونا دیاں تو اتوں جا کے مراداں منگتے پھر دے۔ پاگل پن دی انتہا کہ زندہ خدا نو چھڑ کے مردیاں کو مدد منگے، ایک انکار ہے اگے شرک ہے۔ کچھ ایسی امتاں بھی ہیں جنہوں نے خدا نو منیا، اقرار کیتا بے اس دنیا دا کو مالک ہے، مگر وہ تشبیہ دا شکار ہو گئے۔ اللہ جو کمزوریاں من لیاں جڑیاں انساناں چاہے انہوں کئی بڑی چیتا پر لیندہ، کدی وہ خیال نہیں کرتا، کدی پچھتاؤندا بھی ہے، کدی وہ غصے چ ہو کے ایسے کام کر دیندہ جو بعد شرمندہ ہوندا۔ انہاں انساناں ورگا ہی سمجھ لیا کہ وہ جہدے خامیاں، حتیٰ کہ یہود نصارہ تک دی کتاباں کہ اللہ تعالیٰ کام کرنے تو بعد پچھتایا، کئی جگہ لکھا، حالانکہ پچھتاؤنا نادانا اور جاہلاں دا کام ہے کہ جنہوں نے پتہ کوئی نہیں کی کرنا، بعد پچھتاؤندے پھر۔ یہ تیسرا گروہ جڑے نا تشبیہ دے قائل ہو گئے کہ بندیاں ورگا ہی خدا نو سمجھ لیا، اور چوتھا ٹولہ صحیح اسلام والیاں دا جڑے رب نو صحیح پہچان دے۔ ارے اللہ تعالیٰ دا مسئلہ کوئی ایسا بھی نہیں جنہوں کسی گٹھے بندہ لا چھڑے تو دا کاروبار ٹھیک چلتا رہے۔ یقین جانو کوئی بندہ قدم اٹھا ہی نہیں سکتا، پاوے وہ سوال دا جواب دے یا نہ دے، انہوں علم ہوئے یا نہ، مگر پہلا کچھ طے کرنا پیندا بھی دنیا کسی نے بنائی ہے، کوئی مالک ہے یا نہیں،
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਨਵੇਂ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਮਕਾਨ ਕਿਹਦਾ, ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਰਨ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਅਕਲ ਦੀ ਬਾਤ। ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਤਨਹਾ ਫਰਦ ਜਾਂ ਉਮਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾੜੇ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੀਜ ਗੰਦਮ ਦਾ ਤਾਂ ਗੰਦਮ ਦਾ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੀਜ ਜੌ ਦਾ ਜੌ ਪੈਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਾਉਣੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਆ, ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਜ਼ੂਲ ਪਿਆ। ਸ਼ਿਰਕ ਵੀ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਰ ਅਰਸ਼ ਅਜ਼ੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਖਤ ਸਰਾ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਗਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਨ ਇਕੱਲਾ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਨਾਇਬ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਤਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ। ਇਹ 4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ 255 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ, ਉਮਤਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਦਅਮਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਅਫਰਾਦ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਇਸ ਬਾਰੋਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਨੀ ਸਭ ਗਰੋਹ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਉਬਈ ਇਬਨ ਕਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਬੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਨੇਕ, ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬਨੂ ਖਜ਼ਰਤ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम फदा भी वरमी वरूही अजे मक्कियों नहीं सी आए मदीना, उत्थे जाके मक्के ਜਿਹੜੇ लोग आप ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਉਹ 6 ਬੰਦੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 12 ਮਿਲੇ, ਫਿਰ 72 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਿਲੇ, 2 ਔਰਤਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਤ ਮਿਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਲੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰਿਆ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਅਕਬਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਸੰਵਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਾੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਕਬੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਬੀ ਆਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨਾਲ ਉਸ ਘਾਟੀ 'ਚ ਬੈਤ ਕੀਤੀ। तो ये अकबा सानिया के अंदर हज़रत उबई बिन काब भी उस गिरोह शामिल सी जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के हाथ चौथे बैठ के। बाद कोई ऐसा नहीं मौका आया बदर आया वो देखन हर रसूला की जंग के हजूर के नाल रहे, बहुत चोटी के बंदे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सी उबई जरा सैयदुल मुसलमीन मुसलमानों का सरदार लभना ना उबई। और रसूला ने आप एक हदीस फरमाया अकरम उबई बिन काब, मेरे सारे साहबियाँ जो कुरान का सब तो जरा ना पढ़ने वाला उबई है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने ज़माना हुकूमत फिर सफ़र किया, शाम वाला दौरा किया सल्तनत का। तो जाबिया एक मकाम है जिसे खुतबा दिता, उत्थे लोगों ने दसिया भी आ इलम दे चाहिए तो फलां बंदे को जाओ। उसे क्या वमाना रादल कुरान फलियात भई, कुरान सीखना ना तो भाई को सीख। और ये समझो एडे चोटी का बंदा कि अरशे अजीम तो अल्लाह के रसूल सलाम ने पैगाम आया कि रसूला सूरा लम यकुन लज़ीना कफरू जी 3 सिपारे चल बईना, वो बई के सामने तुसी पढ़ो, उन्होंने पढ़ के सुनाओ। तो जदों रसूला ने आख्या कि भाई अल्लाह का पैगाम मनु आया, अल्लाह ताला ने कहा कि भाई के सामने सूरत तिलावत करा, तो उन्होंने बड़ी हैरत नाल समझा शुक्र के तौर आख्या कि अल्लाह दे पैगंबर अल्लाह ने मेरा नाम लिया। तो हजूर ने फरमाया हाँ अर्श की तरह जिक्र होया कि भाई जरा ना वो हजूर कुरान पढ़ के सुनाओ। तो जदों फिर रसूला ने कुरान शरीफ का दसिया उन्होंने तो उन्होंने अखां से आंसू जारी हो गए। तो सुनने वाला आंदा भी मैं इस तो पहला नहीं देखा भी खुशी ना भी आदमी रो पैंदा। तो हज़रत उबई रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत कर दी, एक दिन अल्लाह के रसूल सलाम पूछा मैंने कि अबुल मुंज़िर तू दस इन्ना कुरान का तेन इल्म है भी कुरान की आई आवाज़ आयतन आ सारिया आयतों चो कुरान की वड्डी आयत केड़ी। बच्चा उन्होंने मुंज़िर उस पारों अबुल मुंज़िर आखिरी था, जिवें हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अबुल हसन आखी, बच्चे के नाम से नाम का मुंज़िर दब हसन दब ना असली उबई सी। तो हज़रत उबई रज़ी ने आख्या कि रसूला जो तुसीं मैनूं पुछया भी कुरान की सब तो आज़म आयत केड़ी है,
تو میرے علم کے مطابق آیت الکرسی قرآن کی سب تو آزم ہے جو کچھ یہ اللہ کا بیان ہوا نا کوئی مغالطہ نہیں رب کے بارے جڑا چون چون کے نہ دماغ تو سارے کنڈے کڈے دماغ صاف کرتا اللہ آ جے جے مننا نا من کٹ اللہ نہ منو جڑا کدی بندیاں کو پچھتاؤں کدی اپنی حکومت دوجیاں دے دینا کدی وہ بھول جاتا ہے یہ خدا چھڑ دیو اے منو جڑا قرآن دس تو نبی علیہ السلام نے سن کے پھر آخیا لے یہاں نکلن ابو المنذر ابو المنذر تینوں علم مبارک ہو تو واقعی قرآن دا بہت بڑا عالم ہے تو صحیح سوچیا اس قرآن دی سب تو اعلیٰ جڑی ہے چاہیے علامہ طبرسی اپنی تفسیر مجمع البیان سے لکھ لے کہ راوی ہے میں کوفے دے ممبر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ویکھیا کہ اپنے زمانہ حکومت جو کہہ رہے سی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جڑا آدمی ہے ہر فرض نماز تو بعد پڑھتا رہے وہ دے اور جنت داخل ہونے سے موت رکاوٹ ہے مرن دی دیر ہے انہیں جنت داخل ہو جانا جے انہوں منتا ہے اتنے وہ ایمان ہے اور حضرت امام جعفر صادق دا لکھا آپ نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ ضَرْبَةٌ ہر شے دی چوٹی ہوندی ہے سرے دی گل ضربۃ القرآن آیت الکرسی قرآن دی چوٹی جڑی نا سر دی بلندی آیت الکرسی کیونکہ لفظ دے قرآن پاک لا گیا وسع کرسیہ السماوات اللہ دی کرسی دا ذکر ہویا اس تو اسی انہوں نے آیت الکرسی اڑے دی بڑی فضیلت آئی ہے کہ انہوں اگر پڑھے تو بے شمار پریشانیاں دنیا اور آخر دیاں جڑیاں اللہ تعالیٰ ختم کر دا جب پوچھا امام ابو بکر نو بے انہاں تو سارا تو ہلکی کیڑی ہے انہیاں جو پریشانی کٹ تو کی ہے ایسر و مکار ہے دنیا الفقر دنیا دی کٹ تو کٹ پریشانی ہے بڑی غریبی دور ہو جاتی اللہ تعالیٰ دا فقر دور کر دوں گا یہ پڑھے تو منے ویسر و مکار الاخرہ عذاب القبر اگلی دنیا دا کٹ تو کٹ فائدہ ہے قبر دا عذاب دینا پہلی منزل پہلا اسٹیشن خیر نہ گزر جانا اس سے کوئی چھوٹی آیت نہیں بہت عظیم آیت ہے اور یہ پڑھنا سننا ساری غلط فہمیاں کا گل ہے جو مقابلے دین سے پاتے ہیں لوگوں نے سب دا رد کوئی روایت نہ سنو کوئی قصہ نہ سنو اللہ دی کتاب سنو بے خدا کی آنا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان بھی ایسے پیارے طریقے نہ کیتا لوگوں نے ایک موقع پوچھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی علیہ السلام دلہ حدیث فرمایا کہ جڑا آدمی سورہ اخلاص پڑھتا کل اللہ وہ اس طرح جی انہیں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا یہ سارے لوگوں نے چونکہ سمجھن سمجھاؤنا کوئی نہیں بھی سورہ اخلاص کی ہے انہوں نے یہی ہے ثواب ملتا کٹے انہیں ضرب دے دی تیسرا حصہ اس تو 3 باری پڑھ لو پورا قرآن ہو جائے مردے بخش کوئی 3 باری نہیں حضور نے آخیا صرف 1 باری آخیا وہ بھی اس پاروں نہیں آخیا بے 3 گنا کر لو گے پورا قرآن بن جائے نہیں گل ہی اور سی تو لوگوں نے سوال کیا بھی کیوں حضور نے آخیا تیسرا حصہ تو امام نے پوری کتاب لکھی پھر جواب اہل ایمان کہ ایمان والے لوگ یہ کی جواب دیں پڑھن دے قابل ہیں علم دین دا جڑا وہ پتا کرو یہ گپاں دے سنتا کی فائدہ کیوں اپنے دماغ بھی خراب کر دے تو اولاداں دے بھی کرو دین خالص بالکل ایک سچا سونا یہ کوئی ملاوٹ نہیں تو امام نے فرمایا یہ گل کوئی نہیں 3 باری پڑھ لو تو قرآن ہو جاتا اصل یہ اب قرآن جڑا نا یہ 3 ہی اصل مضمون ہے باقی جنی وہ صرف تفصیل ہے ایک کر لا وہ بیان ہے کہ وہ کہڑیاں صفتیں وہ کی اختیار ہے کہڑے حقوق ہے کس طرح وہ شرک تو پاک ہے اور ایک اس تو بعد ہے کہ اس خدا نے بندیاں دی ہدایت لیے رسول بھیجے جو امتاں نے انہوں رسولوں نے کی کیتا انہوں نے حشر کیا دوسرا مضمون ہے اور تیسرا ہے مرن تو بعد مٹی نہیں ہو جانا ایک اگلی دنیا ہونے والی ہے اس تو اصل 3 مسئلے ہیں جڑے قرآن بیان ہوئے باقی انہوں نے نال ہی مل اللہ رسول اور آخرت یہ اندر اللہ کا بیان 4 آیتاں جس طرح ہوا بے آدمی بودھزم پڑھ لے ہندوازم پڑھ لے یہودیت نصارہ جو کافر بے ایمان سب کا پڑھے جتھے جتھے وہ ٹھوکر کھا گیا نا یہاں 4 آیتاں سے انہوں کا جواب ہے اور یہ مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھنا چاہتے تھے بھی اس 21 سورت میں کر دینا بھی سارے مذہب جڑے انہوں کا سوایا 4 آیتاں ہی کر دی اس لیے جب فرمایا ادا ہی ہے جی اسی کسی بچے کو آخیا بیٹا جی ریاضی سیکھنا چاہنا چھوٹی جی کتاب پڑھ لیں گے تو ریاضی آ جائے وہ یہ نہیں بھی وہ 3 باری پڑھنی ہے یہ لوگوں کے اپنے مسئلے فرمایا یہ پڑھ لو گے انج سمجھو تھی قرآن کا تیسرا حصہ سمجھ گئے توحید سمجھ آ جانی ہے اللہ تعالیٰ کی سمجھ آ جانی اللہ پھر عہد پھر سمجھ پھر کفر لفظ ہی ایسے ہے کہ نہ تو اسی دفتر لکھ لے جائیے نہ مک جانے سورت نہیں مک تدے سورت نو آخیا گیا اخلاص ہے انہیں روک کٹ دیتے ہیں شرک دا میل دور کر دیتا ذہن صاف کر تو آیت الکرسی قرآن کی یاد آیت ہے اور ہر نماز تو بعد پڑھنے کی حضور نے فضیلت بیان کی بڑا آ جائے بیان اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیتا ٹکڑے اللہ لا الہ الا ہو یہ پھر عربی زبان کے مطابق انج کیا جاتا کہ اصل اتنے اس طرح ہے ہو اللہ کہ وہ اللہ ہے
اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ کی ہے، ہن تسی ذرا پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے، اللہ اصل چل الہ ہے، عربی زبان الہ دے نال ایک ال لگیا جہدے نال الہ، الہ ہر ایک نوں کہہ دیندا جنوں بھی کوئی پوجدا، کسے نوں بھی کوئی پوج رہا سچا جھوٹا وہ دا الہ ہے، وہ دی پوجا کر رہا۔ جدوں وہ الہ بولتے ہیں انگریزی پڑھنے والے بچے آتے بھی اے مین کہہ دیو جڑا مرضی آدمی ہو، جدوں دی مین کہنا وہ خاص ہونا۔ اللہ نے الف لام لا کے کہا جڑے جھوٹے معبود ہیں نا وہ الہ ہے، الہ جڑا نا اصلی حقیقی معبود صرف میں، میرے تو سوا کوئی نہیں۔ اے فکرہ ہی شروع کیتا کہ جنوں اللہ آندا نا منو وہ الہ ہے حقیقی، اور نال ہی پھر وہ نفی کی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تنہا الہ، اس تو الہ جن نے بنایا سر جھوٹے۔ پہلا تو یہ جملہ الہ کی ہے سادہ زبان سے بیان کریے کیونکہ معبود کرتا اور پھر اتنے گل گول مول ہو جاتی۔ الہ ہوا جنہوں آدمی اپنی مشکلات پکارے، جس بارے سمجھے نا اوکھی بنے تو میں انہوں آواز دینا تو میرے حالات جانتا یعنی طاقت ہے وہ میری نہ غیبی مدد ہی کہہ سکتا، انہوں وہ مشکل کشا ہے حاجت درواز جو مرضی ہے تباہ ہو چکا، وہ الہ عربی زبان انہیں اللہ تو سوا الہ من لیا۔ یہ مقام نہ نبی دا نہ کسی امام دا نہ پھر کوئی مدد نہیں دینا، نہ کسی نے بدلی پکارنا جائز ہے۔ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، ایک ہی ہے جدی اعلیٰ شان اس لائق ہے کہ مشکل بنے حاجت پوے کوئی تے اللہ نو پکارے۔ در بلا یاری مخا از ہیچ کس بندگاں را نیست ناصر جز، اللہ تو سوا کوئی فریاد رس نہیں ہو انہوں پکار۔ ایک پکارنا انہیں مفت نہیں نہ ہوندا، جس کو کام لینا چاہتے دی سیوا بھی تسی کر دے وہ لیے پھر نظراں دے آداں کہ چڑھاوے چڑھتے انہوں دے نام دے بکرے ہوندے، انہوں دے درباراں تے جاندیاں مٹھائیاں دیگاں، یہ پھر نیاز بھی جڑی ہے عبادت ہو جاندی، کوئی بندگی اور پوجا دو ہی ہیں کہ مشکل دے وقت انہوں پکارے اور نال دیاں نظراں دے آداں دے انہوں عربی زبان سے الہ آندے۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے آکھا یہو جہا جرانا کہ جنہوں تسی اپنی حاجات پکار سکو تو جڑیاں نظراں دے صرف اللہ دی ذات ہے، اور کچھ نہیں، وہ سب وہ بندے ہے، وہ رعیت ہے، حاکم مطلق اللہ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ اور ہر شاید جڑا نا سہارا دین والا انہوں قائم رکھنے والا اللہ ہی۔ یہ الحی کیا بہت لوگ سوال کرتے رہیں گے، پیدا ہی ہوں سوال کہ تسی سارے دیندار لوگوں نے جب دنیا خدا نے بنائی ہے، انہوں اللہ نے بنایا، انہوں پھر شیطان نامراد کہنا انہوں کنے پھر بنایا؟ تو آدھے جی انہوں کہ نہیں بنایا وہ اپنے آپ ہے، تو ادھر ہی دنیا بھی اپنے آپ ہے، پھر کیوں نہیں تھی من نہیں؟ اس تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیتا کہ دماغ سے بٹھاؤنا بے ہر شہر ایسا وقت آیا جدوں ہے نہیں سی، عدم سابق پہلا وہ نام و نشان نہیں سی، بعد چ بنی، اور پھر وقت آتا نہیں ہوندی۔ اس تو دی حیات زندگی جڑی وہ ادھار منگی ہے کہ اللہ نے انہوں زندگی سی بن گئی جدوں کھو لینا واپس بہت ہوندی۔ ایسا الحی اے انسانوں بھی زندہ کہتا جائے بدنامی عربی زبان دی مشکل ہے، اور کی کہے اللہ اسی زندہ نہیں، زندہ اخوان دے لائق عربی زبان ہے یہ پھر ایک یہ ہے یون لفظ اصل یہ ہے فالن دی طرح، مگر وہ پھر دو یہاں کٹھیاں ہو کے شد بن گئی ہے یون۔ یہ صفت ہی اسم مشبہ دی کہ ایسی ذات جدی زندگی ہمیشہ ایک کڑی بھی نہیں آئی جدو ہے نہیں سی، اور نہ کوئی وقت آنا جدو نہ ہوئے۔ اس نے حضرت امام جعفر صادق کا بہت پیارا جواب ہے، جدو کسی نے کیا خدا کدوں تو انہیں آخیا تو وہ وقت دس جدو ہے نہیں سی، پھر میں تینوں دساں کہ فلاں وقت تو وہ لیے تو وقت ہے ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ تو۔ باقی رہی گل بھی دنیا نے اسی کیوں نہیں من لیں، یہ ہمیشہ تو نہیں من سکتے۔ ایک کپڑا جو نا چوگا اس دنیا سے پورا نہیں آتا، ورنہ جواب ایک ہی ہے۔ دہریا بھی کہنا بھی ایک شہ ایسی ہے جی کسی نہیں بنائی، انہوں بھی کہنا پہنتا وہ مادہ نو آتا کہ ہور ہر شہ بنی ہے مادہ قدیم ہے، جواب وہ بھی جڑا عقل کے مطابق ٹھیک ہے۔ ایک شاید سے رکنا پینا کہ وہ نہ بنی ہوئے چلی آئے، وہ مادے نو آتے اسی اللہ نو آنے۔ ہوں سوال اینا ہی ہے بنا دونوں تو جواب صحیح کہڑا جی تو اس دنیا بے جان شہ نظر آدی جی مادہ تو اسی یہی من لیں جی مادے دے ٹکڑے ہوئے، مگر اس دنیا زندہ سننے والے ویکھن والے عقل والے شعور والے نیکیاں کرنے والے بدیاں یہ سارے انسان نظر آتے۔ یہ مادے چ نام و نشان نہیں، نہ وہ زندہ نہ سنتا نہ ویکھدا۔ ہوں یہ گل کہنی بھی مادہ چ بنی، مادہ آپ نہ شاید تو خالی سانوں نے دیتی ہیں، اتوں دیریت جی وہ بالکل دا جواب جھوٹا۔ اللہ نو مننا پھر سوال حل ہو جاندے کہ آپ زندہ سانوں نے زندگی جو خود سنتا سانوں سن والا بنایا۔ داؤد علیہ السلام نے سادہ جی گل کی کہ جس نے ہمیں دیکھنے والا بنایا وہ خود نہ دیکھتا ہوگا۔ اس تو بہری یہ ثابت کر دیں بھی مادے چ یہ شانہ آ گئی تو ابھی وہ ہی نام اللہ رکھ لیں گے، کوئی گل نہیں۔ ہونا وہ چاہیے جڑا زندہ ہوے سنتا ہوے علم عقل والا وہ دنیا بنا سکتا، بنائی ہوئی شہ جی شہ نظر آدی
اس پر اللہ تعالیٰ نے آخیا جہاں تمہوں میں آنا نا کہ اتنے ایمان لے آل ہائی ہے، ہمیشہ تو زندہ ہے، یہ فارسی کہہ دو زندہ ہے جاوی، کوئی وقت نہیں آیا کہ نہیں سی نہ ہونا کہ نہ ہوئے کدی، ہمیشہ 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 جلی تسلی دینی، کوئی وقت نہیں ہوتی، قدیم مرضی۔ اور باقی ہے باقی دنیا کس طرح قائم ہے؟ خود وہ زندہ ہے اپنے آپ القیوم، باقی ہر شے جڑی وہ سہارے قائم ہے، نبی ولی عرش اللہ زمین اسمان انہاں ساروں تھام کے بیٹھا ہے، وہ آپ انہوں حفاظت کر رہا ہے، دنیا چل رہی ہے۔ قیوم دے اندر انہاں ساری دنیا دی بقا دا بیان آ گیا کہ آپ زندہ اور باقی ساری دنیا دا بقا جڑا نا کہ کیوں قائم ہے؟ وہ سہارے سے قائم ہے، وہ چلا رہا، وہ حکمنار جدوں انہیں چاہے فلاں کر کے رکھ دینا، انہاں دا اپنا کوئی وجود نہیں دینا، انہاں دے اندر اپنی کوئی ذاتی خوبی ہے۔ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، ساری جیسی ماڑی پوٹی زندگی کو 50-60 سال کی ملتی ہے، وہ کمزوریاں، کوئی لولا لنگڑا، کوئی بیمار ہو جاتا، کسی کو نیند آ جاتی ہے، بڑے بڑے نبی رسول جڑے بے ہوش ہو جاتے ہیں نیند کی حالت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ کی گزری، انہوں تو کائنات کو وڈا، جدوں اللہ کے رسول علیہ السلام دے آخری دن سی، آپ نے کوشش کی مسجد جاواں، پانی منگوایا، ٹب چ پایا، حضور نو بٹھایا، پانی پایا، تے پوچھا آپ نے جماعت ہو چکی ہے دے نہیں، لوگ اڑیکتے، اٹھن کا ارادہ کیا، بے ہوش ہو گئے، پھر پانی پایا، پھر اسی طرح پوچھا، پھر بے ہوش، 3 باری پھر پاس ہو کے اپنا آخیا چلو لوگوں کو کہہ دو نماز پڑھ لین۔ اس تو اللہ آخیا کنہوں پوچھتے پھر دے، ٹھیک ہے میرے پیارے ہے، میرے نبی ہے، میری خدائی نو تھی سمجھ دے بھی خدا ہونا کوئی معمولی گل ہے، میں وہ خدا جڑا ایسا زندہ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نیند تے گزار رہی ان اونگ بھی نہیں آتی، ایسا بیدار زندہ، وہ اس جہان کو سمجھا۔ اور ٹھیک ہے غلام جی رانی برق جس طرح بھی، مگر انہیں سمجھاؤ ایک اسرائیلی روایت لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن کی گل آئی، ایڈا جہان خدا سنبھالتا، انہوں تھکاوٹ نہیں ہوتی، کدی وہ نیند نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے 2 شیشے آخیا پھڑ، ایک ادھر پھڑایا کدھر، تھوڑی جی ٹھنڈی ہوا چڑھی پورے دی، نیند آئی ذرا ہویا، شیشے گیا ٹوٹ، فرمایا کو سمجھ آئی کہ مینوں اونگ آ جائے جہان قائم رہے۔ اس تو فرمایا خدا ہوا نبیاں ولیاں جنہ مرضی اچھالو سوندے بھی ہے، بے ہوش بھی ہوندے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، دنیا کس طرح سنبھال سکتے؟ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نہ انہوں گھلاٹ آتا ہے نہ نیند آتی۔ ہوں سارے شیعہ دوستوں نے حالانکہ حدیثاں بالکل صحیح، یہاں کے اپنے اصول دے نہیں اسی من نہیں سکتے نبی نے اتنا، جدو فرضی بندیاں گلاں منن لگ پے پھر دین رہندا۔ نبی علیہ السلام دا آندا کہ آپ نے ایک سفر کیتا، ساری رات سفر کیتا، تھک گئے، پچھلے حصے رات دے آپ نے آخیا کون ہے یار سارے اور اسی آرام کر لیو، ذرا خیال رکھے، جب فجر ہوئے نا تو جگا دے، باقی آرام کر۔ تو حضرت بلال رضی نے آخیا یا رسول اللہ سب سو جب میں خیال رکھوں، وہ اونٹ دے کجاوے نال پشت لگا کے مشرق نو منہ کر کے کھڑے ہو گئے، بھی فجر ہوگی تو میں جگا دوں گا، مگر انہوں نے بھی نہیں جگا لبا، سو گئے۔ دن جب چڑھیا سورج ذرا گرم ہویا، حضور دی اکھاں پہلاں کھلیاں تے آپ نے آخیا بلال تیرا خیال رکھنا کتنے گیا؟ انہیں آخیا یا رسول اللہ کچھ نہ کہو، جڑی شاید تھوڑے گل پا گئی میرے سے جائے، چارہ کوئی نہیں رہا، تھکی تے دن چڑھے پھر آپ نے آخیا اٹھو، دوسری وادی جا کے وضو کیتے، پھر اذان اخوائی، 2 سنتاں پڑھیاں جماعت لہرت تاریخ پہنچی، سب شیعہ سنی کتاب صحیح سنتا نہیں جی نبی نے اس طرح نہیں ہو بھائی تسی کولوں دین بناؤنا، کتاباں کٹ کے ویکھو، یہ تو فرق اللہ نے سمجھایا بھی جنی مرضی شان ہے سوندے بھی ہے، بے ہوش بھی ہوندے ہے، یہ دنیا سنبھال سکتے؟ صرف میں وہ خدا ہے جڑا ایسا زندہ اور قیوم ہے، لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نہ انہوں اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ اگے پھر بنایا اور یہ ٹکڑے بھی بچے جڑے نا پڑھے لکھے ذرا ذہن چ رکھنے اس طرح چل رہے پہلا ہاں ہوں اللہ وہ اللہ ہے، اور اگلا جملہ نفی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پہلا یہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور قیوم ہے، اگلے ٹکڑے چاہ جاتا کہ جی زندہ اور قیوم ہے تو انہوں پھر نہ سونا چاہیے نہ ایک نفی ہے، وہ پہلی شے نے مکمل کر لی، کیونکہ سو جان والا اور اگڑاٹ والا جڑا ہے قیوم نہیں ہو سکتا، سنبھال نہیں سکتا دنیا۔ ہوں اگے بھی فکر آیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ اپنی ملکیت ہے، کسی دوسرے کا مرلا بھی نہیں، کسی نے کوئی بنایا ایک رونٹا نہیں پیدا کیا جسم کا، کہتے نا میرے شریک بن گئے، جہان میرا اور میں ہوں بے بس ہو کے لم یکن لہ ولی میرا ظلم، میں ماڑا پی گیا کوئی کمزور ہو گیا، میں ہوں دنیا نے دیتی اللہ لہ الخلق والامر، سن لو یہ دنیا اللہ نے پیدا کی ہے اور وہ حکم چل رہا، کسی نبی ولی کا نہیں چل رہا، میرا حکم جاری ہے۔ اس وقت لہو ایک ملک لی کہ ہے کہ جہان مالک کون ہے؟ اللہ، اعلام چینی چیزاں چھپیاں میں 27-28 مانے ہیں عربی چلے، ایک اعلام ہی فرمایا لہو ملکیت بھی ہوتی ہے،
دوجے کسی نے کوئی بنایا ہوئے تو مالک ہوئے. اور دوسرا ہے بھی جی تدبیر ہے حکم چلتا وہ بھی میرا. کئی ہوں چیز میری ہے مگر دوجے نے سانبھ لی یا میں آپ ہی حوالے کر دی. نہیں فرمایا یہ مالک ہی میں اور یہ چلاؤ والا اور یہ تدبیر انتظام کرنے والا ہی میں. اس تو نا کسی دوجے کا دخل نہ منو. اور انہیں ہی مکمل کر کے آخیا بے حصے دار ہونا تے کجا رہا اتنے تے بھی ہے من ذی یشفع عنہ الا بإذنہ. جی تھی آخو نا کوئی نبی والی اینا اثر رسوخ رکھتا اینا اللہ کے دربار چاہتا رو پیا بھی جو آپ دیا تو اللہ مننی پی ہے. اتوں بھی مشرک قوم تباہ ہوئی جی. پہلے انج ہی کیا پیا دوجیاں کا حصہ جی حصہ نہیں بنایا تو کیا سفارشی ہے. یہاں کی سفارش نہیں رب رد کرتا. یہ بڑے لاڈلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آخیا یہاں لاڈلیاں اللہ نے کوئی مقام نہیں دیتا کہ خدا دے فیصلے دخل دین. من اللہ دی سوال کیتا ڈاڈا کون ہے وہ نہ لو میرے سامنے جو میری اجازت کے بعد سفارش کر سکے. تھی آدھے ہو منوا لو منوا زبان نہیں کھول سکتی. لا یتکلمون الا من اذن لہ بول بھی نہیں سکتے جب تک میں اجازت نہ دوں. سب سر نیویں کر کے کھڑے آ. کیوں تھی میرے نال میں لڑائی جاندے پے انہوں پوجو کام کرا دوں گا. من ذی یشفع عنہ الا بإذنہ. نہ کوئی حصے دار ہے وہ بادشاہی کہ نہ کسی کا اینا اثر ہی ہے کہ حصہ تو کوئی نہیں مگر جو چاہے منوا لینا. فرمایا ہو جی کوئی گل نہیں. اللہ اپنی وہ مرضی ہوئے عذاب دے مرضی ہوئے بخش دے. لوگوں کی رائے دا محتاج نہیں. کوئی جیڑی نہیں رکھی بھی جج دے نال کئی سارے بیٹھے ہیں. تنہا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اور بڑی پیاری بات پھر سمجھائی بھئی کیوں پھر اللہ تعالیٰ کلا ہی چلاؤں رہے جڑے دوسرے پڑھے لکھے دے ذہنوں اللہ نے تسلی دیتی نا منطق سمجھو لاجک. فرمایا یہ علم چاہیے جہان چلاؤ واسطے ذرے ذرے کی خبر ہونی چاہیے. من یعلم ما بین ایدیہم میں انہاں دی سفارشاں منی جاواں یہ تے اپنا نفع نقصان نہیں جانتے. اینا ہی نہیں کسی نبی نے پتا میرے لیے کہڑی شاید چنگی کہڑی ماری. موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ ہے. اللہ نے اکھاں کھولن لیا کہ حضرت خضر نہ پھروایا میں صرف تین ہی گلاں سامنے توتے اڑ کے پکار اٹھتا رہا بھی یہ کی ہو رہا ہے کی ہو رہا. بعد چ آخیا بھی اللہ کے حکم نہ کیا وچ راز آ یہ اتوں ویکھن والی گلاں ماری. اس تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ اس تو ہی بیان کیا کہ نبی نہیں یار سمجھ سکتے بھی اس دنیا کی ہو رہا. اس تو میں انہاں دی سفارشاں منا تے کارخانہ تباہ کرنا یہ جہان برباد کرنا. میں آپ جاننا بھی کہڑی شے بہتر ہے کہڑی نہیں. یہ مسرتاں میرے علم تے انہاں دی انہاں نوں انہاں کی پتہ لگتا جنہ میں دسدا. اس تو جڑا فرشتیاں دے بارے آیا کہ آدم علیہ السلام کا جو ذکر ہوا انہوں نے آخیا خون خرابے کروں گا. اتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آخیا نہیں تمہیں علم نہیں میں ہر شہر جاننا. تو وہ بیچارے من گئے. انہوں نے ادب نہ پھر گل کی سبحانک اسی یقین رکھتے ہیں کہ تو کوئی غلط کام نہیں کرتا. لا علم لنا مگر سانو علم کوئی نہیں اللہ ما علمتنا سوائے بھی کدی کوئی گل تو دسیں. اس تو فرمایا پہلے جی انہوں آدھے جہانے چلا رہے تھے یہ ثابت کرو کہ ذرے ذرے نو جان دے. کدے گمراہ لوگ پھر علم غیب تے بحث کر دی میں فضول جھگڑے نہیں. یہ جڑ ہے توحید. اگر تسی کہ ہور نو من لیا کہ وہ بھی سب کچھ جانتا تو پھر شرک دا بوا کھول گیا. پھر گنجائش پیدا ہوگی اگر وہ جانتا تو پھر اس کو منگ لو. اللہ نے کیا نہیں ولا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یہ ہاں ہے کہ اللہ جانتا ہر وہ شے نوں جڑی لوگوں دے سامنے ہے جڑی انہاں تو لے. انہوں عالم غیب و شہادہ کیا ظاہر شیاں بھی جانتا جڑی بندے دیکھ رہا ہے اور جڑیاں انہاں چوں کسے نہیں دیکھیاں انہوں نے بھی جانتا. جو گزر گیا وہ بھی جانتا جو آن والا وہ بھی جانتا. وہ دا علم ماضی حال تے محیط ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. جنہاں تسی آندے نا مشکل کشا تے حاجت روا یہ کوئی نہیں جانتے. یہ صرف ہونا ہی وہ علم تو جانتے جڑا وہ آپ دسے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب بیڑی سوار ہوئے صحیح بخاری چاہتا بھی اس وے ایک چڑیا آئی اور نے سمندر چ ایک چونج پانی دی پڑی تے حضرت خضر نے آخیا موسیٰ مینوں تینوں جڑا رب نے علم دیتا اس طرح جویں سمندر چ قطرہ. سمندر وہی ہے. اس تو اللہ پاک فرمایا ہر شے نوں جانن والا میں میرا ہی کام ہے فیصلہ کراں بھی ایک کام ہونا چاہیے کہ نہیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. باقی کچھ نہیں جانتے سوائے جب کدی میں انہوں کو گل دسدا کوئی خبر نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقدمہ آਉਂدا سی رسول خدا پہلا اعلان کر رہے منن والے ہوں جو مرضی بنائی پھرن. اللہ دے رسول کدی کوتاہی نہیں کیتی حقیقت کھولن دے. صاف دسیا کہ میں بشر ہاں اور میں کوئی نہیں جانتا بطور چو کہڑا فریق سچا کوئی جھوٹا. مینوں انہاں دونوں فریقاں دا کوئی علم نہیں. میں تہاڈیاں گلاں سن کے فیصلہ کرنا. ہو سکتا تہاڈے چ ایک بڑا چرب زبان ہوئے چلاک ہوئے اتنا گلاں کرے میں من لواں کہ سچا. میں خیال کرنا یہ آپ نے لفظ فرمائے تو میں وہ حق فیصلہ کرنا تو خوش ہو کے نہ جاوے کہ نبی کو فیصلہ کرا دیا حلال ہو گیا. اگر اس طرح انہیں چلاکی نہ فیصلہ کرایا تو دوزخ دا ٹکڑا پاویں لے جائے تو پاویں چھٹ. اس وی کئی جڑے سے انہوں نے توبہ کر دینی بھئی یا رسول اللہ میں جھوٹا میرے حق فیصلہ نہ کرو. آپ نے کھول دینا کہ میں بشر ہوں اور کوئی نہیں جانتا تو کون سچا کون جھوٹا.
خدا دا نام بنو، جو دین ہے نا وہ کتاباں چ پڑھو، ایویں جڑا کوئی عالم ممبر سے چڑھ گیا جھوٹھی سچی کہانیاں سناتی، یہ نہیں ٹھیک ہے، بالکل یہ کوئی حق نہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر سی، بنو مستلق دا قبیلہ سے اتنے چڑھائیے، واپس آؤں جان ایک کنویں تے مقام سی، سارے مسلمانوں دا کیمپ لگا، ایک انصاری اور ایک مہاجر پانی کڈن تو ہی جھگڑ پے، ایک نے دوسرے ذرا چونڈی وڈتی، انہیں دعائی دیتی اپنے قبیلے، یا الانصار، انصار بھی تلواراں کٹ کے آ گئے، مہاجرانوں نے آواز دیتی، مہاجر آ گئے، صاف بندی ہو گئی، مسلمان مر چلے۔ نبی علیہ السلام نے آواز سنی، خیمے تو نکلے آئے، پھر آپ نے آ کے آخیا کہ میری زندگی کی جاہلیت کی آوازاں، پھر کفر دے نعرے شروع کرتے جب انصارو آجو مہاجرو، کوئی گل ہے تو جڑا جھوٹا انہوں جھوٹا کرو، برادریزم کوئی شے نہیں، اگ بجھائی ٹھنڈی کی، مگر اس پاروں پہ کم ہو گیا خراب، گل چل پی، اگر پھر بہن گئے تو گل چھڑ جاؤ گی، آپ نے حکم دیتا کوچ کرو، بہت تھک گئے لوگ، تیرا چون بھی آپ آرام کرنے چل دے ہی رکھا۔ اس ایک حضرت زید بن ارقم ذرا چھوٹی عمر دے سی صحابی رسول، انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ عبداللہ بن ابئی اور وہ ساتھی بھی بیٹھے جاندے سی، نمازاں بھی پڑھتے، جہاد ہے کہ منافق سی، اندروں نے پلید سی، تو عبداللہ نے معاذ اللہ سورہ منافقون سے سارا ذکر آتا، اپنے نالدیاں نوں آکھیا توبہ توبہ، بڑی کفر دی گل انہیں کہی کہ تواڈی مثال ہوئی ہے سمن کلبہ کیا کہ کتا پاڑو تو نہیں وڈن آ جائے، تسی انہوں نے تھان دیتا چھتر کھادے جاتے، جے میں کہندا سی نہ انہوں نبی نوں منو شہر جنا، تسی میری نہیں سنی، ہن کی نتیجہ نکلیا، تواڈے بندے دے چونیاں وڑیاں تھپڑ وجے، اگ لائی انہیں، اور نالے کیا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، ہن بھی جا کے انہاں دے چندے بند کرو، انہوں نے کوئی فنڈ نہ کر دو، حتیٰ ینفذوا، بھکھے مردے تو نکل جائیں۔ یہ بھی کلمات کیا بھی اسی واپس جاؤں گے تو عزت والے جنہیں انہوں نے ذلیلاں کٹ جائیں، اپنے آپ نے عزت والا آکھیا، نبی علیہ السلام اور آپ دے ساتھیوں نے ذلیل آکھیا معذل۔ یہ حضرت زید نے سننی بچے نے، انہیں آ کے اللہ دے رسول اللہ السلام دسیا، یا رسول اللہ کالے مسلمان ہو تو آپ بکواس کر رہے، تو حضور نے بلایا تو قبیلے دے بھی لوگ آ گئے، عبداللہ بھی آ گیا، انہیں آخیا توبہ توبہ یا رسول اللہ سی تو اللہ دے نبی مننے یہ جی گلاں سی کر سکیں، اتنے صاف حدیث چاہتا کہ حضور نے زید نو جھوٹا کر دیتا کہ تو بچہ جھوٹ بولیا تو انہوں نے سچا کرتا، کوئی خدا دا خوف کرو، رب بندہ میرے سوا کون غیب جانتا۔ حضرت زید فرماندے میں نے اتنا صدمہ ہویا کہ میں سچا سی اور صحیح صلاح دیتی، میں جھوٹا فسدا کم کرتا بنی، حضور نے انہوں نے سچا کہتا، میں نے جھوٹا کہتا۔ مدینہ شریف جا کے بیچارہ کئی دن کرونا نکلیا، اللہ تعالیٰ نے پھر صورت اتاری کہ منافق جو تیرے کو آؤندے نا، نہ ہی وہ منافقوں تے قسماں کھاندے تو اللہ دا رسول ہے گے جھوٹے، یہ کوئی نہیں مندے، گلاں انہوں نے کیتیاں، پھر حضور نے سچ کے نالے کن مڑے وہ پیار نہ کیا یاد الدن اور کنوں اللہ نے تینوں سچا کیا، باقی تم ہی سچا ہوا ہے، جھوٹے نکلے۔ تو اللہ رب العالمین فرماؤندا ہے مینوں رب رہن دیو، انہوں نے میرے بندے من، ٹھیک ہے نیک ہے چنے میں خدا کوئی نہیں، اللہ جاندا ہر وہ شے جڑی تواڈے سامنے ہے جڑی تواڈے تو لے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، باقی جڑے نا یہ جنہ کو دسدا انہاں پتہ، اور یہ بھی نہیں کہ سارا بشیء من علمہ، یہ تے اللہ دے علم تو ذرا برابر بھی نہیں اپنے آپ سمجھ سکتے جب تک وہ اپنی مرضی نہ وہ دسے تو پتہ لگتا، ورنہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ کنے موقع اسی طرح ہی نبی علیہ السلام کچھ کرتے رہے، سورہ نساء کھولنی ہے، پاویں اعلیٰ حضرت دا ترجمہ ویکھ، شیعہ دا ویکھو سنیاں دا ویکھو، مسلمان ایک جڑا سی انہیں چوری کی ہے، منافق سی مسلمان بنیا، یہودی وہ دوست سے وہ گھروں نے ہتھیار چوری کیتے، آٹا چوری کیتا، مگر آٹے دی بوری سی چوندی پھٹی سی، وہ آٹا چوندا ہے، انہیں آ کے ایک مسلمان سچا جڑا وہ گھر رکھ دیتا، یہودی دے رکھ دیتا، بیا تو نہ میرا یار سامان سنبھال میں پھر تیرے کو لے لوں۔ سویرے جب آدمی اٹھیا جن گھر چوری ہوئی سے کھوج کڈیا، وہ یہودی دے کھرا چلا گیا جتنے سامان پیا، یہودی آ کے یار مینوں کوئی پتہ نہیں تہاڈا فلانا مسلمان میرے کو رکھ گیا، وہ جانے تو کہ میرا کوئی دخل، معاملہ نبی علیہ السلام کو آ گیا، وہ توما بن عبیرک منافق دا قبیلہ ہی آ گیا، انہوں نے قسماں چکیاں یار سورا ایڈا نیک پاک مسلمان اے یہودی بدنام کردا، یہودی چور ہے، وہ بے گناہ یہودی پہ پات، تے نبی علیہ السلام نے سگوں ڈانٹیا حضرت ابو قتادہ نو، تو کیوں بے گناہ مسلمان دے مگر تے اپنا چور نہیں پھڑدا، یہ تم چلیں اللہ دا نبی وہ ساتھ جھگڑیا، جتنے قرآن چاہتا تو اتنے یہاں کی طرف جھگڑ لائیں گا، میری عدالت کیویں کریں گا، جب میرے سامنے پیش ہون گے پھر کون انہوں کی صفائی دے گا، کیوں یہاں کی طرفوں تو جھگڑنا، اور نال کیا ہے مسلمانوں کے ایک گروہ نے بالکل تہیا کر لیا سی تینوں گمراہ کر دیں، غلط رستے سے پا دیں، بے گناہ چور بنا دیں تو چور بری کرا دیں، جھوٹے آئے
چوڑی انہوں نے کی یہودی کوئی 2 رکوع پھر حضور نے بری کیتا نا. اس تو بھائی کوئی خدا دا نام نہ آیت الکرسی سمجھو کہ اللہ آندا میں ہر شے جاننا, باقی جڑے نا انہوں جنہ کہ میں دسنا ہونا پتہ کوئی نہیں. اس تو دنیا کی انہوں نے چلاؤنی چاہنا دی سفارشاں میں اگر اندھا تم منی جا میرا سارا نظام ہی چل پٹ ہو جائے. وسع کرسی السماوات والارض, اللہ دی کرسی جڑی نا وہ آسمان اور زمین جڑے نا آئے ہیں وہ ایڈی وڈی ہے بے آسمان بھی وہ زمین بھی وہ بہت وڈی کرسی. کچھ جیسے خیال دے تو کرسی ادا دی جی میری ہے ممبر ادا ہی اللہ پاک دی کو بہت وڈی کرسی تے زمین آسمان وہ بڑے ہے. انہوں نے یہو جہاں روایتاں بھی لکھیاں کہ جڑا نا کرسی وہ سامنے زمین آسمان ادا ہی جی جنگل چ چھلا پیا ہوئے نا اینی مندری وہ چھوٹی جی ہے, جنگل بہت وڈا, کرسی بہت وڈی ہے. عرش اے زمین آسمان وہ جینا جی ایک چھاپ ہوتی کہ کرسی عرش دے سامنے نہیں, مگر یہاں گلوں جان کا کوئی فائدہ نہیں. کرسی وہی ہے جی ساڈے پٹو صاحب اللہ معاف کرے میری کرسی بڑی مضبوط ہے. کرسی اقتدار اور حکومت نو آدھے بادشاہی نو اللہ نے وہ ذکر کیا. اور اللہ تعالیٰ نہ کرسیاں سے بہندا جڑا آدھے نا کہ اللہ کئی دوست تانا دیں کہ سنیاں جی حدیثاں آتا بھی اللہ تعالیٰ جو کرسی سے بہندا نا تو جی نویں کاٹھی چر چر کر دی نا ادا ہی وہ چی نکلی بھائی یہ حدیثاں جھوٹیاں تو میرے سن دی کتاباں سنی آپ من جھوٹی. اس پاروں پھر کے نا ایک دوسرے کو بدنام کریا کرو. جب ایک ٹولا آپ ہی آتا بھی یار کسی جھوٹے نے لکھ دیتی ہے اسی نہیں منتے. لہو اتیت جڑا چی کوئی نہیں, یہ جی کرسیاں نہیں اللہ دیا نام سے بہندا. باقی حکومت ٹھیک کہ اللہ تعالیٰ دی بادشاہی جڑی چپے چپے زمین آسمان دا کوئی کونا کوئی گوٹھ ایسی نہیں پھر رب دا راج نہیں, ہر جگہ وہ حکومت اور بادشاہ. اسی گل کا جواب سی جی پہلا میں مثال دیتی کہ لوگ آتے بادشاہ اپنے تھلے وزیر رکھ لیں, کمشنر رکھ لیں, ڈی سی, یہ رد ہے کہ دوسرے کو ضرورت ہوں بیچارے محتاج ہوں کمزور ہوں نہیں جہان سنبھال سکتے. یدبر الامر من السماء الی الارض, اللہ آسمانوں تو لے کے زمین تک سارے جہان کا آپ انتظام کرتا. انہوں کی لوڑ ہے اپنے نال حمایتی رکھنے کی مددگار رکھیں. اس لیے فرمایا وسع کرسی السماوات والارض, اللہ دی بادشاہی وہ حکومت زمین آسمانوں تے چھائی ہے, ہر جگہ وہ راج ہے, وہ اپنی حکومت ہے اور ذرہ ذرہ وہ حکم دے تحت. کئی باری جدو آتا قرآن چ نہیں لفظ آتا کہ ذرہ بھی نہیں ہلتا یا پتہ بھی نہیں اللہ کا حکم نہ, مگر مشہور ہے چلو قصہ اسی طرح ہی. تو لوگ اعتراض کر دیں جی اللہ تعالیٰ دے حکم تو بغیر نہیں ہلتا تو گناہ پھر جڑے کرتے لوگ بھی وہ حکم نہ کر. حکم دو درمیان گل سن, ایک حکم تکوینی ہے تقدیر دا حکم, وہ باقی وہ تو باہر کوئی نہیں ہو سکتا. ایک تشریح ہے کیا کام جائز ہے اور ناجائز ہے. بندیاں نو حکم یہی ہے بھائی شراب نہ پیو, اگر وہ پیندے ہیں وہ انہوں نے اپنا قصور ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے سارے اختیار ہوندے ہیں طاقت ہوندے ہیں بندیاں نو آزادی دیتی. لاہور بھی بات ہوئی جڑا تھی کہ اسلام آباد سی ول قدر خیر ہے شر من اللہ تعالیٰ, بڑا اعتراض کرنے لوگ کہ سنی جدو پڑھ دے کہ ہر اچھی بری شادی تقدیر اللہ کی طرفوں تو اللہ ہی سارے کراؤں نہ بندے آپ کر دے, انہوں پورا اختیار ہے, انہوں نے سمجھایا گیا کیا برا اچھا خود کر دے. اور اتنے اللہ تعالیٰ انہوں برا کہیں انہوں نے دوزخیاں سزاواں مقرر کیتیاں, یہ کوئی اللہ تعالیٰ دخل نہیں دیتا. مگر جدو سوال پیدا ہوتا بھی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں سی کہ بندیاں نے کام کرنے, ڈونگے سوال ہے جڑے دہریے کر دے جو انہیں بندے بنائے کیوں پھر جنہوں نے گناہ کیتے. اور اگر پتہ سی روک نہیں سکتا, انہوں نے بے بس کر دے نہ کر. انہاں سوالوں کا جواب تقدیر ہے, جو جانتا بھی سی روک بھی سکتا مگر یہ باوجود نہیں روکتا تو آزمائش نہیں کھاتا. انہوں پھر مختار بنایا. یہ ٹیسٹ یہ ہو رہا کہ کون نیکی کر کے جانا وہ نام دے لینا, کون اللہ آپ ہی دخل دے دے پھر مجبور بے بس ہو جائے. اس تو دو چیزاں کہ جانتا بھی سب کچھ ہے کہ کی ہونا, اور یہ بھی بے بس بھی کر سکتا مگر کرے تو پھر جڑا آپ ہی اختیار دیتا وہ سال بہت جڑا انہیں آپ بھی میں پھر مختار بنایا. انہیں آپ سے پچھتاؤں انہیں کہا کوئی گل نہیں من شاہ فلیوم و من شاہ فلیوم, جی مرضی کفر کر لو جی مرضی ایمان لے آؤ, نتیجہ آ جاؤ اما شاکرا و اما کفورا. میں دونوں رستے تمہیں سمجھاتے طاقت دیتی ہے. یہ اختیار میں ہی تمہیں دیتا امتحان کی خاطر. میں روک بھی سکنا سب کچھ بھی مینوں پتا, مگر مہلت دیتی کہ زندگی جو کمانا چاہتے کہ اما شاکرا و اما کفورا, جی مرضی شکر گزار بن جائے. ورنہ اگر یہ نہ منیے کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ بھی ہے اور روک بھی سکتا مگر نہیں اختیار پر نہیں روکتا امتحان لی, تو پھر اللہ تعالیٰ سے بڑا اعتراض آتا کہ جاہل ہے جنہوں خبر ہی نہیں سی میرے بندیاں کی کرنا. وہ بے بسی ثابت ہوتی ہے کہ وہ عاجز ہے کہ روک نہیں سکتا. نہیں روکتا صرف یہ یبلو اکمئی حکم حسن عملہ, وہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا اور کون برے. ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے امتحان دے کمرے طالب علم بیٹھے, کوئی پرچہ ٹھیک لکھ رہا, کوئی گالاں لکھی جاتا, امتحان لینا پھر رہا ایگزامینر کچھ نہیں کہیں.
جدو پرچہ لے لین گے ادوں بعد نتیجہ آ جاؤ گا تو فیل ہیں یہ اس دنیا اندر کچھ نہیں ہونا، آخرت جا کے نتیجہ نکلنا، ورنہ اللہ جانتا بھی اپنی دنیا کے بارے سب کچھ ہے، پیش کی جانتا اور جو چاہے کر بھی سکتا مگر خود ہی مداخلت نہیں کرتا۔ تو فرمایا زمین اور آسمانہ جو دی حکومت ٹھائی ہے۔ ہوں اس سے جڑا سوال ہے نا کمزور انسانوں کے ذہن ایڈی وڈی دنیا یہ اللہ تعالیٰ تھک نہیں جاتا ہے تو بڑا مشکل کم کلا کیویں سمجھا وہ جواب دیتا ولا یعودہ حفظہما، یہاں زمین اور آسمانوں کا انتظام کرنا وہ ذرا بھی مشکل کام نہیں، جی میری ہتھیلی سے ایک رائی کا دانا پیا ہوئے نا یہ تو بھی ہلکا ہے کام اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، وہ کوئی اوکھا کام نہیں بھی انہیں زمین آسمان ولا یعودہ حفظہما، وہ واسطے نہ زمین آسمانوں سنبھالنا ذرا کوئی اوکھا کم نہیں، کوئی یہ مشکل نہیں۔ آخری دو لفظ جڑے فرمائے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ نہیں آکھیا مانا وہ بن جانا سی کہ اللہ عظیم ہے چلی ہے مگر وہ گنجائش ہور دی بھی نہیں۔ عربی پڑھے بچے سمجھنے یہ حسر ہے، ہوا بھی معرفہ الف لام جڑا ہے علی تے بھی لگا عظیم تے بھی لگا، اس تو جو خبر بھی جڑی ہے نا سبجیکٹ وہ بھی معرفہ اگے پریڈیکیٹ خبر بھی معرفہ پھر وہ حسر ہونا صرف وہی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہ صرف وہی علی ہے اور صرف وہی عظیم ہے۔ اس تو سوا جڑے علی عظیم میرے سارے ہمیں برائے نام ہی ہیں، اصل علی اور عظیم تنہا وہی ہے۔ حسر علی کی ہے بلند کرتا ہوں یہ نہیں کہ وہ بہت اتنے تھا کسی چڑھ کے بیٹھا یہو جہا علو نہیں، علو مکان نہیں، علو مکان ہے، علو مکان کی بجائے علو قدر مرتبہ کہ مرتبے کے لحاظ نہ وہ شان دینی تے اندازوں تو بہت پڑے جنہ تھی سوچتے تدے یہو جہاں گلیں ڈب جاتے جی کہ انہیں اپنے نال بہت سارے اہلکار رکھے آ کیتے انہوں ملنا جی ڈی سی نو ملنا پہنتا فلاں یہ نہ جانو تھی علی نہیں نہ سمجھتے کہ یہاں چیزوں تو بہت بلند و بالا وہ شان اس تو بہت اچھی ہے۔ یہ مثالاں گلاں سنیاں رکھ دیاں فرق وغیرہ کہ وہ پاک مثالاں کولوں اس دا شان و چہرہ اے شان و چہرہ جڑا ترجمہ علی دا ہی کہ وہ بہت بلند ہے، پرے تو پرے ہے، جنہ مرضی وہ لونا کہ اللہ ہے وہ تو گا تھی نہیں اتوں تک جا سکتے، تاری عقل سمجھ جڑی نے اس طرح ہی ہیں جی ایک کجی ہے اور سمندر کو بند کرنا چاہیے، کجی بیچاری گنجائش ہے کہ سمندر نو لوے اپنے، یہ انسانی عقل کچھ نہیں کر سکتی، یہ بالکل عقلاں دی اتنے پیش نہ جاوے جے رکھ رکھوائیں وچے ڈب مرندیاں عقلاں حیرت دے ڈرے بڑے بڑے دانشور اخیر پاگل ہو کے بہ گئے کہ شابہ نشستم دری فکر گم کہ حیرت گرفتار سینم کی گم سادیاں دا کئی راتاں اس طرح بھی آئیاں میں سوچتا ہی رہا اللہ کی ہے، اخیر حیرت نے آئے ہاتھ پھڑیا حیرانی نے آخیا اٹھ کھڑو کیوں پاگل ہویا اس میدان کوڑے کیوں دوڑنا ہے کوئی انسانوں کی عقل چاؤن والی گل ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ وہ تمہارے اندازوں سے بہت بلند ہے عظیم اور ہر اچھی صفت اور شان وہ جڑی لا منتہا لعظمت وہ شان دی کوئی حد نہیں آنی نہ علم دی نہ قدرت دی۔ بہت اعلیٰ حضرت نے دور لایا کہ رسول کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے خیر وہ بھی بہت دور نہیں جا سکیا بیچارہ ڈگ گیا کہ جدن تو دنیا بنائی نے ادن تو لے کے جنت دوزخ داخل ہون تک یہ میں نہ کہ اللہ نے حضور ذرے ذرے علم دیتا ورنہ دنیا بناؤ تو پہلا بھی جڑا لا محدود زمانہ وہ بھی نہیں میں آتا تو جنت دوزخ تو بعد جڑا ہمیشہ زندگی وہ بھی نہیں کہنا اینے نو آنا کہ علم حضور نے دیتا مگر یہ بعد بھی کیا کہ علم بھی خدا دے سامنے اتنا ہی ہے جنہ 10 کروڑ سمندر ہوئے وہ مقابلے ایک قطرے دے بھی 10 کروڑ حصے کیتے جان تو 10واں کروڑواں حصہ قطرے دا یہ حضور دا علم ہے تے 10 کروڑ سمندر جڑے خدا یہ مولانا اندر دا بریلی دا پڑھ رہا اور یہ بھی آخیا میں سمجھاؤ لی کہتا ورنہ 10واں کروڑواں حصہ بھی نہیں کیونکہ آپ دے علم دی کوئی حد آ جانی آپ اللہ دے علم دی کوئی حد نہیں۔ عظیم بندیاں نو بھی پرانے عظیم کہنا یہ دوسرے نو عظیم بس ایویں ہی ہیں ہور کی کرے عربی زبان مجبور میں سمجھانا پہنتا کیا بھی بلند عظیم ورنہ اللہ نے آخیا حقیقی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ حقیقی علی عظیم صرف اللہ نہ وہ شان دی بلندی کا کوئی اندازہ تے نہ وہ عظمتاں جڑیاں وہ کوئی حد آنی نہ وہ قدرت محدود ہے نہ وہ علم محدود ہے نہ سننا محدود ہے اے میری آواز تھوڑی دور تک جاندی ذرا پرا ہوئے انہوں نہیں سنتی اللہ تعالیٰ جی ایسا کوئی نہیں وہ دور نیڑے دا کوئی فرق نہیں ہر آواز سنتا ہر شکل نو ویکھ رہا کمال ہے بھی جڑے اجے نہیں پیدا ہوئے وہ بھی جانتا کیا ہونے چاہوں کی تصویر ہونی ہے جڑے جا چکے انہوں نے بھی جانتا اور جڑے نہیں پیدا ہونے نا فرضی وہ بھی جانتا اگر بل فرض یہ پیدا ہوتے تو اس طرح کیوں اس تو اللہ فرماؤں مینوں پہچانو کیوں اٹھتے جے جنہوں مرضی میرے نال رلا دیں
وہ سارے میرے مملوک ہے، غلام ہیں، میرے بندے ہیں۔ اور یہ فخر سمجھے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اللہ نے آخیا تسی سمجھتے جے بے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے کہ انہوں بندہ کہتا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح نو پوچھ کے ویکھو یہ اپنی کوئی حد کے نہیں سمجھتا، فخر سمجھتا کہ میں خدا دا بندہ۔ اور نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو کبھی نہیں آخیا میں حبیب اللہ میں فلان، جتھے موقع آیا انا عبداللہ و رسول، میں اللہ دا بندہ ہاں اور وہ ایک رسول ہے۔ سانو ہر 2 رکعتوں تو بعد تشہد پابند کرتا کہ عیسائی نہ ہو تو کافر نہ مرے ہو، تسی اپنے رسول کے بارے جانتے رہو۔ اتنے اچے مرتبے کے باوجود واشہد ان محمدن عبدہ، اللہ دے بندے رسول ہے۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام حدیث پاک فرمایا کہ میری عہدہ کی تعریف نہ کرے جنہیں میں عیسائیوں نے کی ہے، انما انا عبداللہ و رسولہ فقولوا عبداللہ و رسولہ، میں اللہ دا بندہ رسول ہے۔ اور یہ مینوں ہمیشہ کہنا بھی اسی انہوں نے اللہ دا بندہ مننے اور اللہ دا رسول مننے۔ اور یہ بندگی اتنا اچا مقام دے جہدے نال کوئی اعلیٰ صفت ہوں نا، نادانہ نے بنا لیا بندہ۔ بندہ بھائی میرا تا جڑا ہے کوئی غلام ہوئے وہ اللہ دا بندہ، عبداللہ تو مرتبہ ہی عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، لوگاں دا غلام ہونا عیب ہے، خدا دا غلام ہونا عیب نہیں، شان دی بات۔ اس طرح قرآن پاک تسی وینے بے جتھے کوئی اعلیٰ مرتبہ بیان ہویا نا نبی علیہ السلام دا، اتھے ہی ذکر ہے اپنے بندے پر۔ معراج دی رات کڈی وڈی گل ہے، پڑھ کے ویکھو تے سورہ اسراء کس طرح شروع ہوندی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے بندہ۔ جے وحی دا ذکر ہے اوحا الی عبدہ، اوحا الی عبدہ ما، اپنے بندے پر وحی کی جو جی چاہتے۔ بدر دا موقع آیا سورہ انفال، انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، کہ بدر والے دن اسی اپنے بندے تے کس طرح انعام کیتا کہ تھوڑے جے بندے سے انہاں تے غالب آئے۔ جتھے قرآن شریف کا مقابلہ آیا سورہ بقرہ، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اور کافرو جے تانوں شک ہے اس کتاب کے بارے جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو اس کے مقابلے کی کوئی چیز ہے؟ یعنی جتھے اعلیٰ گل ہے کہ قرآن اتاریا، بدر چ مدد کی ہے، معراج کرا، اللہ دے بھائی بندہ ہی آندا، اور یہ جو اپنے نبی کی عزت سمجھدا انہیں یہ کوئی رسول دی حد تک سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ توفیق دے، عبد دیگر عبدہ چیز ہے، میرا بندہ ہونا ہو رہا ہے، اللہ دا بندہ بن جانا واقعی لیعبدون، جس کام لی جن انسان بنے ہیں کہ بندگی کر کے کھاؤں وہ کمال نو پہنچا۔ پھر آدھے فرق کنا ما سراپا انتظار منتظر، جی اسی بندے نا اسی اڑیک رہے ہیں بھئی کتے خدا دا کلام سنیے، جڑا عبدہ سی نا وہ انتظار خود خدا کردا۔ آپ رستے بلا کے وہ گلاں کیتیاں، عبدہ ہونا بڑا اچا مرتبہ، مگر ہے گا یہ کہ اللہ دا بندہ رسول ہے، خدائی کوئی دخل نہیں، خدائی آپ دی اپنی۔ لوگاں نے آپ دے ہتھاں ویکھیا کہ آپ دا بچہ ابراہیم فوت ہو گیا، اس ویلے رسول اللہ دے آنسو جاری ہے، صحابہ نے آکھیا اللہ دے رسول تسی بھی روندے؟ تو آپ نے فرمایا رحمت ہے جڑی دل چ اللہ نے رکھ دی، تے نال کیا ابراہیم تیرے وچھوڑے نہ غمگین میں بہت ہیں، مگر میں زبان تو ہی کہنا جڑے میرے رب نو پسند ہے، انا للہ و انا، اس تو سب بے بس اور عاجز ہے۔ اتھے رکھو، خدائی کسی نو شریک نہ کرو، شرک و جرم ہے جڑا اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔